अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाम दुरानी आप से मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं सच का साथ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले और सुनने वाले बखैर वाफ़ियत होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। दोस्तों, कल वज़ीर आला पंजाब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ मुल्क पाकिस्तान की मशहूर दीनी दरसगाह में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये वाक़या क्यों पेश आया और इसकी वजूहात क्या थी, इस हवाले से इस वीडियो में गुफ्तगू करूँगा। गुफ्तगू के आगाज़ में आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और मेरा ये ताल्लुक़ और राब्ता बरकरार रह सके। अब आते हैं अपने असल टॉपिक की जानिब। कल मुल्क पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ़ दीनी दरसगाह जामिया अशरफिया जो कि लाहौर में वाक़ है, वहाँ पर ख़त्म नबूवत के हवाले से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम तरतीब दिया गया। उस प्रोग्राम में जहाँ उलमाए कराम को दावत दी गई, वहीं पर वज़ीर आला पंजाब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही को उनकी ख़त्म नबूवत के हवाले से कोशिशों, काविशों और उसके अंदर कामयाबियों और पंजाब के अंदर कादियानियों की साजिशों को नाकाम बनाने के हवाले से जो उन्होंने काम किया है, उस काम को, उस खिदमात को सराहते हुए उलमाए कराम ने वज़ीर आला पंजाब को भी दावत दी। वज़ीर आला पंजाब उस तकरीब में गए और वहाँ पर उन्होंने ख़िताब किया। आपको मालूम है कि कोई भी सियासी शख्स हो, वो अपनी गुफ्तगू के अंदर कहीं ना कहीं वो अपनी सियासी बात लाजमी करता है। वज़ीर आला ने तकरीर की और उसके अंदर उन्होंने कुछ सियासी गुफ्तगू की। उसको मैं मज़हबी नहीं कहूँगा क्योंकि मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही मैं किसी जमात का तर्जुमान हूँ। मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो मैं आपको बताऊँगा कि मैं किस मकसद से ये वीडियो बना रहा हूँ। बहरहाल वज़ीर आला पंजाब ने वहाँ पर सियासी बातें की, कुछ इमरान ख़ान की तारीफ़ की, आर्मी की तारीफ़ की और जो अपनी हुकूमत के दौरान उन्होंने काम किए उसकी तारीफ़ की। उस तकरीर के दौरान वहाँ पर यानी नारेबाजी हो गई, इंतहाई बदतरीन किस्म का माहौल बनाया गया और उस माहौल को देखते हुए वज़ीर आला पंजाब ने उस तकरीब से वाक आउट किया। ये था सारा माजरा। अब आते हैं कि आया इसके अंदर वज़ीर आला पंजाब ने क्या ऐसी बात की जिसकी वजह से जो है ना किसी दूसरी जमात के कारकुनान मुश्तइल हुए, और जिस जगह ये नारेबाजी की गई, जिस जगह ये बदतरीन माहौल बनाया गया, आया वो मस्जिद थी या कोई और पार्क था। और तीसरा ये कि बुला कर किसी मेहमान को यूँ बेइज्जत करना, क्या वो शरीयत में जायज़ है। तो आते हैं पहली बात की तरफ कि वज़ीर आला पंजाब ने ऐसी क्या बात कर दी जिसकी वजह से कारकुनान, सियासी जमात के कारकुनान जो कि बहुत बड़ी सियासी और मज़हबी जमात है, JUI के नाम से हम जिसको जानते हैं, उसके कारकुनान ने वहाँ पर इश्तिआल पैदा किया, नारेबाजी की और वज़ीर आला पंजाब को वहाँ से जाना पड़ा। मैंने पहले अर्ज़ किया कि वज़ीर आला पंजाब ने इमरान ख़ान की तारीफ़ की, थोड़ी बहुत, इतनी ज़्यादा नहीं की, थोड़ी बहुत की। आर्मी की तारीफ़ की, अपने हवाले से जो उन्होंने खिदमात पेश किए उस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। और वो गुफ्तगू यानी अगर देखा जाए कोई इतनी गलत नहीं थी या किसी के ख़िलाफ़ नहीं थी जिसको देखकर इतना गंदा माहौल बनाया गया। सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टें जारी हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को उसने बुरा भला कहा है। हरगिज़ ऐसा नहीं है। मैंने वहाँ पर तकरीब में मौजूद एक बंदे से कन्फर्म किया है कि आया ऐसी कोई बात वहाँ पर हुई है या नहीं। उसने कहा मौलाना के ख़िलाफ़ उसने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे यानी कोई ऐसा तासुर जाता हो कि वो मौलाना के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, या इशारतन किनायतन भी उसने ऐसी कोई बात नहीं की। और मौलाना के बारे में बताता चलूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब हमारे बड़े हैं, हमारे सरों के ताज हैं। उनके हवाले से हम कोई बात भी इस तरह बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि वह आलिम दीन है। बहरहाल उस शख्स ने मौलाना के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, वहाँ पे उसने अपनी सियासी बातें की हैं और उसकी सियासी बातों को देखते हुए इतना गंदा माहौल बनाया गया कि सियासी जमात के जो कारकुन हैं वो ये भूल गए कि आया हम मस्जिद में खड़े हैं या हम किसी पार्क में खड़े हैं या हम किसी जलसगाह में खड़े हैं। उन्होंने मस्जिद का माहौल पामाल किया, मस्जिद का तकद्दुस पामाल किया। और अगर देखा जाए कुछ अर्सा पहले मस्जिद नबवी के अंदर जब PTI के कारकुनान ने नून लीग और दीगर जमातों के जो वज़रा थे उनके ख़िलाफ़ नाराबाजी की, हुल्लड़बाजी की, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी एक एहतजाज का माहौल पैदा किया गया, उनकी मज़म्मत की गई। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या ये मस्जिद नहीं थी? क्या जामिया अशरफिया के अंदर जहाँ पे आपने नाराबाजी किया ये मस्जिद नहीं थी? क्या ये मस्जिद का तकद्दुस पामाल नहीं होता? और तीसरा ये कि मेहमान को बुलाकर उसके साथ ये सलूक करना, मुझे बताएं ये इस्लाम में कहाँ लिखा है? अगर मैं बिलफ़र्ज़ कोई बात आपसे कह दूँ जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई काम हो रहा हो और मैं अगर आपको कह दूँ कि इसको डंडे के ज़ोर पर रोकते हैं या सख्ती से रोकते हैं, तो मुझे पता है कि आपका जवाब ये होना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को जो है ना अखलाक से फैलाया है। और मैं मानता हूँ कि जहाँ पर इस्लाम तलवार से फैला है वहीं पर अखलाक से भी फैला है। लेकिन
اب مجھے آپ بتائیں کہ اگر میں آپ کو کسی غیر شرعی کام کو روکنے کے لیے سختی کرنے کا کہتا ہوں، جو کہ آپ سیاسی جماعت ہونے کے ناطے آپ مجھے یہ جواب دیتے ہیں کہ حضور نے جو ہے نا جو دین ہے وہ سختی سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلایا ہے، تو آپ کا جو اخلاق ہے وہ کہاں گیا؟ کیا یہاں پر یہ بات آپ پہ لاگو نہیں ہوتی، یا دوسروں کو بتانے کے لیے آپ صرف یہ حدیثیں پڑھتے ہیں یا حدیثیں سناتے ہیں؟ کیا آپ کے اوپر یہ بات لاگو نہیں ہوتی کہ آپ بھی اخلاق کا دامن تھامے رکھیں، آپ بھی اخلاق کے دامن کو نہ چھوڑیں، آپ بھی مسجد کا تقدس پامال نہ کریں، یا پھر سیاسی جو آپ کا مخالف ہے، سیاسی حریف ہے، اس کے لیے ساری باتیں لاگو ہوتی ہیں اور آپ اس سے بالکل بری الذمہ ہیں؟ اب مجھے معلوم ہے کہ میری اس ویڈیو کے بعد مجھے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، برا بھلا کہا جائے گا، لیکن میں نے شروع میں آپ کو کہہ دیا کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور عالم ہونے کے ناطے، مذہبی ہونے کے ناطے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا دل سے احترام کرتا ہوں، ان کو اپنا بڑا مانتا ہوں، لیکن یہ بات بھی میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ JUI کے اکثر لوگ یعنی کئی مواقع پر وہ بدتمیزی کر جاتے ہیں، وہ اخلاق سے گری ہوئی حرکات کر جاتے ہیں، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے۔ اس سے قبل اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑی ہستی پیر عبدالرحمان ہزاروی صاحب کے جو تعزیتی ریفرنس تھا ان کی وفات کے بعد، وہاں پر بھی ایک عالم دین کے ساتھ ایسا ہی برا سلوک کیا گیا، بلا کر ایسا برا سلوک کیا گیا جس کی وجہ سے ان کو اس تقریب سے جانا پڑا، یعنی ان کو تقریب کے اندر داخل ہونے ہی اس حدود میں بھی داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ تو اخلاق جو ہے وہ سب کے لیے ہے، وہ صرف آپ کا اگر کوئی سیاسی مخالف ہے یا آپ کا کوئی بھی مخالف ہے یا حریف ہے اس کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ آپ اخلاق کا دامن نہ چھوڑیں، آپ اخلاقیات کو تھامے رکھیں، بلکہ یہ بات آپ پر بھی اور میرے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے کہ ہم اخلاقیات کے دامن کو بالکل بھی نہ چھوڑیں۔ اور بلا کر کسی مہمان کی تذلیل کرنا، بے عزت کرنا، یہ کہاں لکھا ہے؟ کہ کون سی روایات ہیں کہ کسی مہمان کو آپ بلا کر یوں ذلیل کرتے ہو؟ اور یہ آپ کو میں بتاتا چلوں، شاید آپ کے دل میں یہ ہو کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو ٹھیکہ ہے وہ صرف آپ نے اٹھایا ہے یا آپ کی جو اتحادی جماعتیں انہوں نے اٹھایا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو شاید یہ بات بری لگی ہو تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ختم نبوت کے حوالے سے اس وقت جو کام کیا ہے اس دور میں، جو ابھی ان 3-4 سالوں میں وہ پرویز الہی صاحب نے کام کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کو ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے تھا، جو کہ آپ نے نہیں کیا، اور آپ نے مذہبی لوگوں کا انتہائی گندا چہرہ پیش کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ مدرسے کے بالفرض طالب علم ہیں یا مذہبی سیاسی جماعت کے آپ کارکن ہیں، کیا یہ چیز آپ کو زیب دیتی ہے کہ ایک طالب علم ہوتے ہوئے، ایک مذہبی جماعت کے کارکن ہوتے ہوئے آپ اتنا گندا رویہ اپنائیں گے؟ مجھے بتائیں کیا آپ کی اس حرکت سے تمام داڑھی ٹوپی پگڑی والے بدنام نہیں ہوئے؟ سوشل میڈیا آپ بھی استعمال کرتے ہیں، میں بھی استعمال کرتا ہوں، لوگ کتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں علماء کو، کتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں مذہبی جماعت کے کارکنان کو، اس کی وجہ صرف اور صرف آپ ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات بھی کوٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ سے سیاسی مخالف برداشت نہیں ہوا، آپ سے سیاسی حریف برداشت نہیں ہوا، آپ سے ختم نبوت کے اوپر کام کرنے والا جو شخص ہے وہ آپ سے برداشت نہیں ہو، لیکن اکثر آپ کی صفوں میں وہ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں کہ جو ختم نبوت کا علل اعلان انکار کرتے ہیں۔ تو ختم نبوت کا انکار کرنے والے آپ کی صفوں میں موجود ہو سکتے ہیں، اور ایک مسلمان آپ کے سامنے بیٹھ جائے تقریر کرے وہ آپ کو برداشت نہیں ہے، اور اس تقریب کے اندر ایک اور صاحب بھی موجود تھے۔ یہ بات میں یہاں پہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کئی تقریبوں کے اندر اس شخص نے برملا یہ اعلان کیا ہے کہ ایک بہت بڑی پاکستان کے اندر مذہبی جماعت ہے، اس کے لوگوں کو یعنی ختم نبوت کی تقاریب میں کیوں بلایا نہیں جاتا۔ اس کا کہنا ہے کہ ہمارے مہمان کی تذلیل کی گئی۔ مہمان کون؟ جو کہ یعنی ختم نبوت کا علل اعلان منکر ہے، جو ختم نبوت کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کی تذلیل کر دیا، اس سے سوال کر دیا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو، حالانکہ آپ خود ختم نبوت کے منکر ہو۔ تو وہ اس بات اس مولانا صاحب کو بری لگ گئی، لیکن اگر اسی مولانا کے حامی، اسی مولانا کے اتحادی اگر ختم نبوت کے منکر کو ساتھ بٹھائیں اور دوسری جانب اگر ختم نبوت کے منکر سے سوال کر لیں تو وہ ان کی تذلیل ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ دن اور آج کا دن ان کے جلسوں کے اندر وہ لوگ بلائے نہیں جاتے۔ تو مجھے بتائیں جو کل واقعہ ہوا ہے اس کے حوالے سے مولانا صاحب کا کیا رد عمل ہے جو کہ ابھی تک سامنے نہیں آیا؟ ختم نبوت کے منکر کی تذلیل کر دی جائے تو وہ مہمان کی تذلیل ہے، ختم نبوت کے اوپر کام کرنے والے شخص کی تذلیل کی گئی وہ بھی مسجد میں، تو ابھی تک ان مولانا صاحب کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مولانا صاحب اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ مہمان کی تذلیل نہیں ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ اس ویڈیو کے بعد میری علمی قابلیت جانچی جائے گی، میرے حوالے سے کھوج لگائی جائے گی، معلومات اکٹھی کی جائیں گی، لیکن الحمدللہ جو پڑھا ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہوں، اس کے اوپر فخر کرتا ہوں، اور میں اس بات کے اوپر بھی فخر کرتا ہوں
کہ یعنی میں کسی سے کوئی بوس نہیں رکھتا، ہر شخص، ہر مذہبی شخص میرے سر کا تاج ہے، لیکن جو اس وقت ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے سیاسی جماعتوں کے اندر، ایک دوسرے کے خلاف عدم برداشت کا جو ماحول بنایا جا رہا ہے، وہ کسی صورت اچھا نہیں ہے۔ تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد وہ یہ تھا، میں نے شروع میں عرض کیا کہ میں مقصد بتاؤں گا، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک مذہبی سیاسی جماعت کی جانب سے یہ حرکت کی گئی ہے، مسجد کا تقدس پامال کیا گیا ہے، مہمان کو بلا کر اس کو بے عزت کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے ہم سب کے اوپر بات آ رہی ہے، ہم سب کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے کہ میں ان لوگوں سے پوچھوں کہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقول آپ کے، یعنی وہ حدیث بھی ہے لیکن آپ یہ بات زیادہ کوٹ کرتے ہیں کہ حضور نے دین کو اخلاق سے پھیلایا، تو کیا یہ بات آپ کے لیے نہیں ہے؟ کیا آپ اخلاق کا دامن نہیں پکڑ سکتے؟ کئی مقامات پر، یہ پہلی بار نہیں ہے، کئی جگہوں پر آپ نے ایسی حرکات کی ہیں جو کہ ناقابل برداشت ہیں، اور آپ کی وجہ سے داڑھی اور ٹوپی والے بدنام ہوئے ہیں اور لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا ہے۔ تو یہ میرا احتجاج تھا۔ میں احتجاج کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں پرویز الہی یا کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہا ہوں، میں کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتا۔ احتجاج میں نے اس لیے کیا، میرا ویڈیو جو احتجاجی ویڈیو تھی وہ اس لیے تھی کہ آپ نے داڑھی رکھ کر، آپ نے ٹوپی پہن کر، آپ نے مسجد کا تقدس پامال کیا ہے، یہ میرا احتجاج تھا۔ آپ کی وجہ سے داڑھی ٹوپی والے بدنام ہو رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، یہ میرا احتجاج تھا، جو کہ میرا حق بنتا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے اختلاف رکھتا ہے تو اخلاق اور تمیز کے دائرے میں مجھ سے اختلاف رکھ سکتا ہے، میں اس کو ضرور جواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اخلاق حسنہ عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔